اس میں کیپٹلزم آ جاتا ہے نا. آپ اگر سسٹمز کو سمجھیں تو امریکہ جیسے کیپٹلسٹک نیشن ہے, اس میں امیر کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ایسے ہی کر دیا جائے, امیروں کے ہاتھ میں. ایسا نہیں, دیکھیے ایسا نہیں ہے, ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں جناب. آپ صنعت کاروں کو اگر یہ مالدار ہو گئے تو خرچ بھی تو کر رہے ہو نا. آج بے شمار صنعت کار اپنے لوگوں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں. صحیح بات. تو صنعت کاروں کو عزت دو, صنعت لگنے دو, ادارے بناؤ. اب تو سارا کا سارا نظام کون روک رہا ہے انہیں؟ آپ کس طرح سے کریں کون چلنے نہیں دے رہا ہے؟ کون اس کو ان کو سہولتیات دے رہا ہے؟ کون کو فیسلیٹ کر رہا ہے؟ میاں صاحب کو آگے بڑھے. بھائی بینکس, آپ کے پاس بینکس ہیں, لونز ہیں, آئی ڈی بینک کی پی بھی ہے. ضرورت نہیں پڑتی جناب. بینک کی بھی بہت سے لوگ سود سے بچتے ہیں, اور اچھا بھی بچنا چاہیے. آج کل تو ماشاءاللہ اسلامی بینک کھل گئے ہیں اور بہت اچھے انداز میں. کیسے کام کرتے ہیں اسلامک بینک سے بغیر سود کے؟ اسلامی بینک میں سود وغیرہ نہیں ہے بھائی. کیسے کرتے ہیں وہ؟ کیسے چلتا ہے کیسے کام؟ کاروبار مل کے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا موضوع نہیں ہے نا یہ, لیکن میرا یہ کہ اسلامی بینکنگ سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں ان کے مالکان سے اختلاف ہو سکتا ہے, سسٹم سے اختلاف نہیں ہے. جو اونر ہے نا ان سے اختلاف ہو سکتا ہے, ان کا وہ آخر کیا کرتے ہیں. لیکن جو کام ہو رہا ہے مداربہ اور مشارکہ اور بے سلم اور اجارہ, یہ سب تو اسلام کی پروڈکٹ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو بندہ اس پہ کام کر سکتا ہے نا, کیوں جائے اس کمرشل بینکوں میں؟ کر سکتا ہے. اور ویسے بھی ماشاءاللہ 2027 میں تو ہم کو اینڈ کر دیا ہے کہ سود ختم کرنا ہوگا. سود کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے, ہوگا انشاءاللہ. کس نے کیا یہ؟ ہماری عدالتوں نے کیا ہے. 2022 کی عدالت. اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے یہ میں پوچھوں گا. ایک طرف تو آپ کی ہے نا, باہر کی بینکس تو موجود ہیں. پچھلے ہفتے میں گیا تھا اسٹیٹ بینک گورنر کے پاس میں, 2 ہفتے پہلے گیا تھا میں جمیل صاحب کے پاس. تو میں نے کہا کہ یہ تو کام کرنا پڑے گا, اور جتنے نئے کام کرو سب کو بند کرو, سب کو اسلامک میں لے آؤ. انہوں نے ایڈمٹ کیا میری بات کو. پھر سلیم اللہ صاحب ہمارے تقریب میں بھی آئے تھے, جو ہم نے موونگ پک بھی کی تھی. تو انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ نہیں ہم کر رہے ہیں اس کام کو. ہمارے 2027 دسمبر میں یاد ہے کہ 2027 دسمبر کو ہمارا لوگ بن جائے گا. اب IMF کو بنانا ہے, ورلڈ تم بناؤ, راستے نکالو. صحیح بات ہے. کیونکہ یہ تو اللہ اور رسول سے جنگ ہے نا. بحرب من اللہ و رسول ہی, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ. تو جنگ کون جیت سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے, رسول اللہ سے کوئی جنگ جیت سکتا ہے؟ تو آخر تو ماننا پڑے گا نا یار. 76 سال جھونک دیا آپ نے سود میں, اب باہر آؤ. یہ سیلانی جو آپ کا لفظ ہے بڑا, اس میں بڑا ایک خوبصورت لفظ ہے سیلانی. دنیا کا گھومنے والا, بہنے والا. سیرا نہیں ہوتا گھومنے والا, بہنے والا. چلے سمندر میں ہی صحیح, اس زمانے میں جہاز نہیں ہوں گے. سمندر تو جناب, سمندر 3 گنا ہے نا دنیا سے, بڑا ہے نا, بہت بڑا. تو زمین تو چھوٹی ہے نا. اس کو دیکھ کے تو دنیا, یہ پاکستان اور ایک پورے گلوب کی بات کرے. حضرت یہ بتائیں کہ جو ہمارا ملک پورا چیریٹی پہ چل رہا ہے. چیریٹی پہ چلنا چاہیے نا. ابھی جب بڑے لوگ کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم لوگ جو ہے جتنے ہمارا ریاست سے اعتماد اٹھ گیا ہے, ٹیکس دینے میں ہم لوگ اتنے پس و پیش کرتے ہیں. تو ٹیکس دیتے تو ہے, اس کا ملتا کچھ نہیں ہے. یہ لوگ کہتے ہیں نا حضرت, یہ بھی تو بات سچ ہے نا کہ آپ کو ٹیکس دے کے, اب جیسے 60 سال کا 65 سال کا ہو گیا ہوں, خود ہی اپنا جیب سے دینا پڑتا ہے ہر چیز ہے. بائی پاس بھی اپنی جیب سے دیں تو چلو حکومت مدد کرتی ہے مدد, لیکن سسٹمز نہیں ٹھیک ہیں سر, یہ بات سچ ہے. دیکھیں وہ متعدد مرتبہ آپ نے بھی کان میں آپ کی بات گئی ہوگی, حضرت علی کا قول ہے کہ ریاستیں بغیر اسلام کی چل سکتی ہیں, بغیر انصاف کے نہیں چل سکتی. یا خدا را اس کی طرف بات کرے کہ کچھ انصاف کا کون سے انصاف, کیا انصاف چاہیے؟ ہم دونوں سارے بھائی بھائی, پاکستان میں کون سا انصاف چاہیے؟ آپ کیا پھانسیاں لگانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ نہیں, حق والے حق دلا دیے جائے, بس یہی انصاف. کیا کون سا کس کا حق مارا گیا مجھے بتائیں آپ. کس کا حق نہیں مارا گیا یہ بولو نا. میں تو حضرت یہ بول نہیں سکتا, آپ بتائیں. آپ ماشاءاللہ ہمیں بتائیں نا کس کا حق مارا گیا. کس کا حق نہیں مارا گیا؟ آپ ابھی گھر سے نکلو باہر تو ساری گندی روڈ سڑکیں گندی پڑی ہوئی ہیں, کچرا ڈھیر لگا ہوا ہے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گرین بیلٹ اجڑ گئے, فٹ پاتھ ٹوٹ گئی. گیس نہیں ہے, گیس بھی نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, بجلی بھی. تو کس کا حق نہیں مارا ہے؟ بجلی جب چلاتے ہیں تو 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں چلائیں گے. آپ کو پتہ ہے بہت مہنگا ہو گیا ہے, بہت زیادہ, مجھے پتہ ہے نا سر. تو یہ کس طرح ٹھیک ہوگا بھائی صاحب؟ سر کیا یہ دعاؤں سے ٹھیک ہوگا یا آپ اس طرح مفت کھانا کھلاتے رہیں گے؟ دعا کے ساتھ دوا ہونی چاہیے, دونوں اکیلی نہیں چلے گی. دوا اور دعا ہونی چاہیے, دعا بھی کریں دوا بھی کریں. دوا کرنے کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اسلام کا
دیا ہوا پیغام ہے. ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے بدلو, یہ کام حکمرانوں کا ہے, اور اگر ہاتھ سے نہیں بدل سکتے تو زبان سے بدلو, یہ کام علماء کرام کا ہے. اور لیکن علماء ہمارے اور زبان سے نہیں بدل سکتے تو دل میں برا جانو, یہ ہم لوگوں کا حق ہے, اگر یہ بھی نہ کرو تو ہلاکت ہے. نہیں, دل میں تو کہہ دیتے ہیں ہم پاکستانی اس طرح کہتے ہیں, ڈر کے مارے اتنے ہو گئے, ڈر گئے ہم لوگ, خوف زدہ لوگ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہمیں ڈرا بھی دیا گیا ہے. نہیں دیکھیں, اگر ہم قصور کریں تو ہمیں سزا ملنی چاہیے, لیکن ہم جو ہے نا ایسی زندگی گزاریں کہ جس زندگی کا کوئی وہ ہے نا, ٹیپو سلطان کا قول تھا کہ ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر. لیکن سر گیدڑ کی زندگی 100 سال کی ہے, اس میں اس کو ٹائم ملتا رہے گا. یہ بھی تو دیکھیں نا, گیدڑ کی زندگی گزار رہے ہیں بہت سارے لوگ, اس میں فوائد ہوں یا نقصانات ہوں, لیکن زندگی تو آپ زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں. اب آپ زندگی پھر موت, اتنے کام کر رہے ہیں آپ, کروڑوں لوگوں تک پہنچ رہے ہیں, مگر اس کا آپ کو کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈرائیو کرتی ہے ابھی تک کہ مزید کرے؟ کیونکہ میں آپ سے ایک اور امپورٹنٹ سوال پوچھوں گا. تعلیم. اگر آپ لوگوں کو لٹریٹ کر دو گے تو ملک کو آگے لے جاؤ گے, ان کو اچھے برے کی تمیز پیدا ہو جائے گی. اور تعلیم میں سب سے بڑا فوکس ہونا ہے تربیت کا. ہمارے ادارے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اس پہ تربیت کا بڑا فوکس ہے. اور میں چاہے وہ بڑے بڑے نام نہیں لیتا, ان کو کہوں گا کہ خدا رہا, کیونکہ میں تو ایک روحانی طبیب ہوں نا, تو میرے پاس لوگ اپنے بچیوں کے واقعات دے کر آتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں, ہمارے ہاتھ سے ڈور نکل چکی ہے, پتنگ آگے نکل گئی. ایک ماڈل آیا حاجی صاحب, وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ پرائیویٹ سکولز کے ساتھ کام مل کے کریں, کیونکہ وہاں بہت مہنگی ہے تعلیم, اس وقت تو سر عام آدمی کی اس طرح سے تو ہے کوئی نہیں, تو آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں کام کر رہے پرائیویٹ سکولز کے ساتھ؟ یہ بچے جو 2.5 کروڑ آپ کہہ رہے ہیں باہر ہیں, ان کے ساتھ مل کے آپ یہ سب مل کے کیوں نہیں کر پاتے یہ سب چیزیں؟ ہر آدمی نے اپنی اپنی ایک خاص قسم کی آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے لوگ سمجھ نہیں آتی کس کو دیں. دیکھیں سارے پرائیویٹ ادارے جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کا اپنا کاروباری معاملہ ہے, لیکن پاکستان میں سٹیزن فاؤنڈیشن جیسے ادارے بھی ہیں, اخوہ جیسے بھی ادارے ہیں, سیلان جیسے ادارے ہیں, یہ بے شمار لوگوں کو پڑھا. میں نے کہا آج کی تاریخ میرے پاس 50,000 بچہ پڑھ رہا ہے, آپ ماشاءاللہ بات آ سے لے کر آگے تک. بہت بڑا 600 بچے اس وقت وہ ہیں جو چارٹر اکاؤنٹ بن رہے ہیں ہمارے پاس, 600 بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں. اور آپ نے ٹاپ آف دا لائن پروفیسرز رکھے ہوئے ہیں جن کی بالکل سالڈ قسم کی بیک گراؤنڈ ہے, تب کہ وہ دنیا کے لیے آپ پریپیئر کر رہے ہیں لوگوں کو. ہم نے تو اس ملک کو آگے لے جانا ہے. اور دیکھیں میری سوچ یہ, پھل کھانے کی ضرورت نہیں ہے, پودے لگاؤ, ہمارے بعد ہمارے سے پھل کھائیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پودا بھی لگاؤ پھل بھی کھاؤ, یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, مگر یہ کیپٹلسٹ ہوتے ہیں نا حاجی صاحب, یہی تو میں آپ سے پوچھوں, آپ کیپٹلزم کی طرف جا رہے ہیں. اگر آپ, ہاں نا, کیپٹلزم, اگر آپ ایک آدمی کے ہاتھ میں بہت سارے لوگوں کے وہ دیں گے تو جیسے یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, اگر میں آپ سے گستاخی نہ کر رہا ہوں تو یہ سچ بات ہے کہ حکومت کو کرنے چاہیے. وہ نہیں کرے گی تو کون کرے گا؟ آپ خان صاحب نے کیا نا کام, خان صاحب نے لنگر خانے بنائے, وہ آپ نے بنائے, وہ آپ نے دیے نا ان کو بنا کے دیے. اچھا کیا نا, نہیں اچھا کیا نہیں کیا, انہوں نے تو سیاسی طور پہ استعمال کیا, وہ ایک سیاسی پارٹی تھی. سر کوئی بات نہیں, سیاسی پارٹی تھی, دل تو اچھا تھا نا, غریبوں کا در تو تھا نا یار, در تو تھا نا اس کے اندر. باقیوں کے نہیں ہے, میرے سینے چیز کا تھوڑی دیکھا ان کا دل ہے کہ نہیں ہے. نہیں اس کا دیکھ لیا آپ نے, ان کا نظر آیا, دیکھا نظر آ رہا ہے نا. صحیح بات. غریب اچھا پناہ گاہیں بنائی, بھوکا کوئی نہیں سو, اس کے لیے گاڑیاں پرووائڈ کی, ہمیں گاڑیاں دی کہ بھائی گاڑی ہماری ہے, ڈرائیور ہمارا ہے, تم کھانا دیتے ہو, ہم دیتے رہے. تو چل رہا ہے نا ابھی تک, وہ تو ورنہ حکومت جاتی ہے کام بند ہو جاتا ہے. اب کوئی چیز بند ہی نہیں ہوئی, کیوں نہیں بند ہوئی؟ اچھی چیز ہے, نہیں بند کی نا. اچھا شہباز شریف صاحب ہمارے جو پرائم منسٹر بڑے کھلے دل کے, انہوں نے کہا چلنے دو, اچھی چیزیں کیوں روکوں میں. بہت اچھی بات ہے. جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ یار یہ میرے سے پوچھو, بس یہ جو ہم بے نظیر انکم سپورٹ کے جو لوگ آتے ہیں بیچارے لینے کے لیے نا پنجاب میں, تو ہمارے جو ہے امجد ثاقب صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں, اخوت کے جو چیئرمین ہیں, انہوں نے مجھے کہا بشیر یار یہ جو آتی ہیں بچیاں آتی ہیں پیسے لینے کے لیے, ان کے کھانے کا انتظام کر دو. تو وہ تو ہم آلریڈی کر ہی رہے تھے. اچھا ماشاءاللہ, تو ہم نے اور بڑھا دیا. واہ واہ. نہیں حضرت یہ تو بات طے ہے کہ جو آپ کام کریں اس کی افادیت, اس کا ثواب جو بھی اپنی جگہ ہے, بہت بڑا کام. ایک بندے کو کھانا کھلانا کسی کو, ہم نے تو
بہت بڑی بات. حدیث پاک تو سن لیجئے، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک بندے کا یا ایک نوالے کا ثواب بتائیں. ہمارے آقا نے فرمایا کہ جس نے کسی کو ایک نوالے کھلایا یا ایک کھانا کھلایا، 3 آدمی بخشے جائیں گے. 3 آدمی، ایک جس کا پیسہ ہے وہ، ایک جس نے پکایا وہ، اور ایک جس نے غریب کے حلق تک کھانا پہنچایا. اسی نیت کے ساتھ میں کھانا کھلاتا ہوں، لوگوں پہ جاتا ہوں. تو آپ بخشے گئے کیا؟ وہ تو اللہ کو پتہ ہے. یار یہ کیا یار، آپ بتا دیں، بشارت دے ہمیں یار، آپ بخشے گئے. یار میں تو ایک عام، آپ اور ہم ایک ہی جیسے. کہاں ایک جیسے سر، یہ سب کیا ہے یار، کیوں آپ مجھے شرمندہ کر رہے. اب مگر آپ کا جو کنٹریبیوشن ہے، میں آپ کو سلوٹ کر دیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو سلوٹ ہے. آپ کا ایک اور، میں اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ حکومتیں آپ جیسے لوگوں سے بہت گھبراتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا. کیا ہم کو چور ڈاکو ہے؟ نہیں اللہ نہ کرے، یہی تو نہیں ہے. اس وجہ سے ہی تو گھبراتی ہیں، یہی تو نہیں. گھبراتی یوں ہے کہ آپ کے پیچھے اب 50,000 تو یہی بچہ ہے. پھر یہ جو آپ 4 لاکھ آدمی جو ہے روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں. 4 لاکھ آدمی، 4.5 لاکھ تو یہ ہو گئے. آپ نے کہیں اپنی فوج بنا کے کہیں حملہ کر دیا؟ نہیں ایسا نہ کریں سر، آپ کا کوئی پتہ نہیں نا. آپ آج قسم کھائیے کہ ایسا نہیں ہوگا. نہیں بتائیں نا، آپ کا کوئی سیاسی کوئی پہلو تو نہیں نکل آئے گا. صاحب نے مجھے کہا تھا یار تم اسمبلی نہیں آئے تو کون آئے گا. مجھے عمران خان صاحب نے باقاعدہ فون کیا تھا. تو میں نے کہا یار ہمارا آئین بن چکا ہے کہ ہم نہیں الیکشن لڑیں گے. آپ آگے بھی نہیں لڑیں گے؟ نہیں لڑیں گے الیکشن، کبھی بھی نہیں لڑیں گے. تو پھر آپ ٹھیک کیسے کریں گے؟ الیکشن کے اندر آ گئی تو ٹھیک کرتا ہے آدمی سر. ابھی جو کچھ کر رہے یہ کر رہے تو یہ اچھا ہے نا. کیسے ہم اپنی لیڈرشپ کو، اب یہ بڑی سیریس بات ہے کہ ہم اپنی لیڈرشپ کو دنیا میں کیسے سمجھائیں کہ دنیا بہت مختلف جگہ ہے. وہ والی جگہ نہیں رہے گی. اب تو ہمارے بچے بیٹھا ہوا یہاں ہوتا ہے، بات امریکہ میں کر رہا ہوتا ہے، ایکچولی وہاں پل بڑھ رہا ہے، ایسے لگتا ہے کبھی ہوئی. کس طرح سے ہم اپنے آپ کو مضبوط کرتے جائیں گے؟ دیکھیں میں نے بچپن سے کئی سے پہلے سکھا تھا، ترقی یافتہ لوگوں کو دیکھ کر تجربے مت کرو، ان کی نقل کر لو. صحیح بات ہے یار، اچھی چیز بالکل ہو سکتی ہے. یہ میرا بچپن سے میرا جب سے جوان ہوا تھا میں نے یہ سوچا کہ جس آدمی کو دیکھا یہ ترقی کر گیا ہے اس کی نقل کر لو. تجربہ کیوں کرتے ہو، نقل کر لو. بالکل صحیح بات. تو یار یہ جو دنیا کون سے والے ملک کی نقل کریں؟ پہلے آپ یہ بتائیں سب سے بہترین ملک کون ہے؟ نہیں دیکھیں ملک تو بہت سارے بہترین ہیں. دبئی کے اندر ایک ڈرائیور نے مجھے کہا یار اس ملک کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہاں قانون بڑا سخت ہے. قانون بڑا سخت ہے. وہ ایک پٹھان بول رہا تھا ڈرائیور کہ یار یہاں قانون بڑا سخت ہے. تو بھائی قانون سخت کر دو، کوئی جرم ہی نہیں کرے گا. جب جرم نہیں کرے گا تو معاشرہ سنور جائے گا، سکون ہو جائے گا، پتہ ہوگا کہ یار سزا. پھر ہم نے پوچھا کہ یار یہاں جو وطنی لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو وطنی بھی ہوگا نا، سنتری بھی ہوگا نا، وہی قانون چلے گا جو تمہارے ساتھ ہوگا. تم نے نہیں یہ تو خیر میں آپ سے سر اس پہ تو تھوڑا سا نہیں سر ہم نے پوچھا، بالکل پوچھا. میں نے پوچھا پوچھنے سے کیا ہے سر، دیکھیں وہاں وہ اپنے لوگوں کو بہت پیار کرتے ہیں. وہ اپنے ان معاملات میں کرتے ہوں گے، لیکن جو نظر آتے ہیں جیسے کسی نے سگنل توڑ دیا، کسی نے غلط گاڑی چلائی شروع کر دی، کسی نے غلط پارکنگ کر دی، اس کا وہی جرمانہ ہے جو عام کا ہوگا. گاڑی چلاتے جاتے موبائل سن لیا، 90 کی اسپیڈ پر 92 پر پہنچ گئے، 50,000 جرمانہ آ گیا. سر آپ نے 15,000 20-25,000 تنخواہ رکھی ہوئی ہے انسپیکٹر کی، پاور دی ہوئی ہے 50 لاکھ کی، کیا کرے گا؟ نہیں 15,000 نہیں دیے بھائی، لاکھ کے قریب تنخواہ ہے لوگوں. لاکھ اگر آپ اب چلے لاکھ پھر انسپیکٹر، پھر چیزیں کوئی شب شپا، کوئی گاڑی کوئی نہیں ملا. اسی وجہ سے شاید کرپشن بڑی. وہاں کا شرطا جو ہے وہ بہت امیر ہے. وہاں کرنسی بڑی ہے نا یار، کرنسی بڑی ہے نا. پاکستان میں آپ ترقی دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں، آپ کی وجہ سے تو ہو رہی ہے. میرا تو اللہ پر پورا گمان ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد 90 سال کا استحصال ہمارے بھائیوں نے برداشت کیا، لاکھوں جانوں نے خون دیا، پھر یہ پاکستان بنا. شب قدر کی رات میں بنا، جمعے کے دن بنا. ہمارا یقین ہے کہ پاکستان کے دن اچھے ہو ہی جائیں گے. یہ الگ بات ہے کہ میں دیکھوں نہ دیکھوں، آپ دیکھیں نہ دیکھیں. کیوں نہ دیکھیں یار، کیا ہو گیا؟ اللہ کرے دکھیں، دکھائیں نا، جلدی کریں نا. کیا ہو گیا؟ ترقی جلدی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں کیا یقیناً آج ہو سکتی ہے، آج میاں صاحب آ جائیں.
آ جائیں گے, کیا کریں ہم ایسا بات؟ ارے جناب ہمارے وطن کا جو خزانہ ملک سے باہر دبا ہوا ہے وہ لے آئیں, ایک دن میں IMF سے جان چھوٹ جائے گی. کون سا خزانہ؟ ارے بھائی یہ جو ہمارے جو ہے ماضی کے, میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا, جو ہمارے عمران خان صاحب نے جن کو بنایا تھا خزانے کا ذمہ دار بنایا تھا, زاہد اکبر. نہیں زاہد اکبر وہ نہیں, وہ یار وہ تھے, تو انہوں نے کہا شوکت ترین نے. شوکت ترین بھی نہیں بھائی, یہ جو چارٹر اکاؤنٹنٹ تھے یار, تو اچھا شبر زیدی ہاں شبر زیدی کا اسٹیٹمنٹ, جو آج کل اتنے بڑے میں, ٹھیک ہے کیا, شبر زیدی کا اسٹیٹمنٹ اخبار میں فرنٹ پیج پہ آیا کہ پاکستانیوں کے $200 بلین پاکستان کے باہر پڑے ہوئے ہیں, میں جانتا ہوں. اس کو کہیں جا کے لے آئے تو بھائی وہ کیا پتا جھوٹ بول رہا ہو. اچھا چلو ٹھیک ہے, ان کی بات کیسے, انکم ٹیکس کا لائر ہے بیچارہ. ٹھیک ہے اوکے چلو, وہ اتنی بڑی بات کر رہا تھا, ہمارے اخبار نے چھاپ دیا, جناب اعلیٰ یہ پیسے آ سکتے ہیں, یہ پیسے آ جائیں تو آج ڈکٹیشن ختم ہو جائے گی, پیٹرول کا دام نیچے آ جائے گا, بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا, سبسڈی بحال ہو جائے گی, ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن یہ تو ایک بڑی وشفل تھنکنگ ہے نا, اگر ہوگا نہیں تو پھر کیا کریں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جیسے عمران خان نے صاحب بہت ساری باتیں کی تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے نا, تو کیوں باتیں کی تھی پھر ایسی؟ کوئی بات نہیں کر دی تو اس کو جو کچھ کیا, ابھی تو جو لوگ موجود ان کے کچھ تو ان میں ایسے ہوں گے جن کے اختیار ہوں گے. تو آنے والے وقتوں میں بھی ایسے ہوگا, جو مرضی بولیں گے ہم کچھ. سچ کیسے سمجھے نا, یہ بتائیں آپ, لوگوں کو پتہ کیسے چلے سچ. مجھے پتا ہے کہ پاکستانی کو پیسے باہر پڑے ہوئے, یہ بات سب کو پتا ہے, وہ آ جائے باہر. چلے اللہ کرے حاجی صاحب, میں تو آپ کے ساتھ ہوں, ہم تو عوام ہیں آپ کے لیے. آپ نے تو سیلانی کا چلے گئے آپ ہر جگہ پر, چلو ٹھیک ہے جیسا ہوا. نہیں دیکھیے شخصیت آپ کی اتنی ماشاءاللہ بڑی ہے, اور یہ میں بالکل غلط نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنی پاور ہے. ایک تو ہوتی ہے نا لوگوں کے پاس, آپ کے پاس اتنی پاور ہے, آپ تھوڑا سا اشارہ کسی کی طرف کریں تو خوف. آج آپ کا میں بڑا ٹائم لیا حاجی صاحب, بڑا آپ کا ذہن میں نے وہ کرنے کی کوشش کی. ہمارے پاس 1 گھنٹے میں آپ جیسی سمندر ٹائپ شخصیت کو کسی ایک چھوٹی جگہ سے مول لینا بڑا مسئلہ ہے. لیکن آپ کی باتیں پورے پاکستانیوں نے سنی, میں ابھی سن رہا ہوں, بہت دل سے بہت پازیٹیو باتیں کرتے ہیں, اور انہوں نے جو قدم اٹھائے ہوئے ہیں وہ انتہائی پازیٹیو ہے, جائگینٹک ہیں. جو یہ کام کر رہے ہیں وہ کمیونٹی کے تھرو کر رہے ہیں, ان کو اللہ نے وہ منصب دیا ہوا ہے, جو وجہ بھی ہے. لیکن یہ بات سچ ہے کہ ایسے مومنوں کی وجہ سے ہی دنیا ایک خوش کن جگہ ہے, جنت ہے. یہ بات سچ ہے نا حضرت صاحب, آپ دنیا کو جنت سمجھتے ہیں یا دوزخ سمجھتے ہیں, کیا ہے یہ جگہ؟ نہیں, دنیا کو جنت دوزخ بنانا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے نا بھائی. جب رب فرماتا ایکم احسن عملا, ہم نے تم کو پیدا اسی لیے کہ اچھے کام کرو, اچھے کام کرو تو جنت بن جائے گی, اچھا نہیں کام کرو تو دوزخ بن جائے گی. تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ حاجی صاحب. میرے لیے کوئی خدمت ہو, اور ڈونیشن اگر آپ نے کسی اور کو دی تو بس سیرانی خوبصورت ترین نام. ٹھیک ہے سر, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, اور ہم آپ کے پاس اب 6 مہینے بعد پھر واپس آئیں گے.